بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبیوں کے امام یوٹیوب چینل کے سامعین کو چینل پر خوش آمدید۔ رکانہ بن عبد یزید نامی ایک خوبصورت بہادر مرد تھا۔ یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ بہت سارے پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مرنا جانتا تھا۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 یہودی آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا اور پلایا اور کہا کہ محمد تو کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کے جادو میں آتے جا رہے ہیں، کیا تم اسے سبق نہیں سکھا سکتے؟ رکانہ نے کہا، تم محمد کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ پھر رکانہ نے غرور میں آ کر کہا، محمد میرا نام سن کر ہی بھاگ جائے گا، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے ان آدمیوں کی بات نہ مانی کیونکہ وہ کسی کو بھی اپنی طاقت کے برابر نہیں سمجھتا تھا۔ مکہ کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، مگر کھل کر اعلان نہ کرتے تھے۔ ایک رات رکانہ ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل یہودی لڑکی گزری اور رک گئی۔ چاندنی رات میں اس خوبصورت لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا۔ وہ رکانہ کو دیکھ کر رک گئی۔ لڑکی رکانہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، پتہ ہے لڑکی کیوں مسکراتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکانہ مسکرا کر بولا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ لڑکی بولی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اس مرد کو پسند کرتی ہے۔ رکانہ نے اس یہودی لڑکی کو اپنے قریب کر کے بولا، تجھے میرا جسم اتنا اچھا لگتا ہے اور میری طاقت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ یہودی لڑکی بولی، تمہاری طاقت نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ ایسی طاقت کا کیا فائدہ کہ تم محمد سے مقابلہ نہ کر سکو؟ لگتا ہے تو محمد سے ڈرتا ہے۔ رکانہ گرج کر بولا، کون کہتا ہے میں محمد سے ڈرتا ہوں؟ یہودی لڑکی بولی، پورا مکہ جانتا ہے تم نے محمد سے مقابلہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ رکانہ بولا، میں محمد سے نہیں ڈرتا، اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کم تر سے مقابلہ کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ یہودی لڑکی بولی، رکانہ تم محمد کو کشتی میں گراؤ، میں تمہیں اپنا جسم تحفے میں دوں گی۔ رکانہ بولا، اب میں محمد کو گرا کر تیرے سامنے آؤں گا، لیکن تو بھی اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور کہا، محمد تو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، لیکن مرد کی جرأت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ اگر تو مجھے کشتی میں ہرا دے تو میں تجھے اللہ کا نبی مان لوں گا اور کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن یہ چچا بھتیجے کی کشتی نہیں ہوگی، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، یہ ایک بت پرست اور سچے دین کے رسول کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھولنا۔ مکہ میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ محمد اور رکانہ کی کشتی ہو رہی ہے۔ جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ کشتی کے دن مکہ کا بچہ بچہ، مرد و زن کشتی کے مقام پر جمع ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ مسلمان تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہودی کشتی کا بہانہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنا چاہتے ہیں۔ عرب کا سب سے طاقتور پہلوان رکانہ بن یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے اترا۔ رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تنزیہ نظر ڈالی۔ پیارے آقا مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوم رہا تھا
جیسے شیر شکار کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے اور مسلمان خاموش کھڑے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا کہ رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ پھر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخ دیا۔ رکانہ کا بھاری بھرکم جسم جب 3 مرتبہ پٹخا گیا تو اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک دم مسلمانوں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ رکانہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہ اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دین اسلام کی ایسی ہی خوبصورت معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔